بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 125 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 12ویں پارے کا 9واں سبق انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے لے کے 42 تک شامل ہیں، جبکہ سبق کے مقابل میں دورائی کی آیات ہیں سورہ توبہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 42 سے لے کے 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما سمعت، پھر جب اس نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے سنا۔ پچھلی آیت میں تذکرہ تھا کہ شہر میں کچھ عورتوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے، اس کا دل اس کی محبت میں فریفتہ ہو چکا ہے اور یقیناً ہم اسے کھلی غلطی میں دیکھ رہی ہیں۔ فلما سمعت، پھر جب اس نے سنا یعنی عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن، ان عورتوں کی چال کو، ارسلت الیہن، تو اس نے پیغام بھیجا ان کی طرف، واعتدت، اور اس نے تیار کی، لہن، ان کے لیے، متکئن، مسندیں، ایک مجلس کا اہتمام کیا، ایک نشست کا، وآتت، اور دے دی، کل واحدۃ، ان میں سے ہر عورت کو، کل واحدۃ منہن، ان میں سے ہر عورت کو، سکینہ، ایک ایک چھری، یعنی پھل تراشنے کے لیے ایک ایک چھری دے دی۔ وقالت اخرج علیہن، اور کہا یوسف علیہ السلام نے سے کہ تم نکل کر آؤ ان کے سامنے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس نے، عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کی چال کے بارے میں سنا۔ جب ہم سورت کے آخر میں جائیں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ حقیقت اس سے مراد کیا ہے۔ فلما رأینہ، پھر جب ان عورتوں نے دیکھا اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، تو اسے بہت بڑا پایا، یعنی انہیں دیکھ کے حیران رہ گئیں۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے کاٹ ڈالا اپنے ہاتھوں کو، وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یعنی یہ انسان نہیں لگتا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا ملک کریم، مگر کوئی معزز فرشتہ۔ قالت، اس نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالکن الذی، یہی ہے وہ شخص، لمتننی فی، تم ملامت کر رہی تھی مجھے جس کے بارے میں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، راودتہ، میں نے اسے مائل کرنا چاہا تھا، عن نفسہ، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، لیکن یہ بچ نکلا ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور یقیناً اگر اس نے نہ کیا، ما آمرہ، جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ ضرور قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور ضرور بے عزت ہوگا۔ قال، عرض کی، یعنی یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، رب، اے میرے رب، رب السجن، اے میرے رب، قید خانہ، احب، زیادہ پسند ہے مجھے، احب الیہ، زیادہ پسند ہے مجھے، مما، اس فعل سے، یدعوننی، یہ عورتیں بلا رہی ہیں مجھے جس کی طرف، وَإِلَّا تَصْرِفْ، اور اگر آپ نے نہ پھیرا، انی، مجھ سے، کیدہن، ان کے فریب کو، یعنی سب عورتوں کے فریب کو، اصب الیہن، تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں ہو جاؤں گا جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے۔ فاستجاب لہ ربہ، پھر قبول کر لی
اس کے رب نے اس کی دعا فصرف عنہ پھر پھیر دیا اس سے کیدہن ان عورتوں کے فریب کو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم پھر ظاہر ہوا ان لوگوں پر، یعنی ان کی یہی رائے بنی، من بعد یعنی دربار کے جو آیان و اکابر تھے ان کی یہی رائے بنی، من بعد ما رأوا الآیات، باوجود اس کے کہ انہوں نے دیکھ لی سب نشانیاں، لَيَسْجُنُنَّهُ کہ ضرور اسے قید کر دیں، حتیٰ حین کچھ وقت تک، یعنی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے اسی میں انہیں بہتری محسوس ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے۔ بدخل معہ السجن فتیان، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے، انی ارانی بے شک میں دیکھتا ہوں، اعصر خمرا یعنی بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ وقال الآخر، اور کہا دوسرے نے، انی ارانی یقیناً میں دیکھتا ہوں، احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی خبزاً اپنے سر کے اوپر روٹیاں، تأکلہ الطیر من کھا رہے ہیں پرندے جس میں سے، نبئنا ہمیں بتا دیں، بتأویلہ اس کی تعبیر، انا نراک یقیناً ہم سمجھتے ہیں آپ کو، من المحسنین نیک لوگوں میں سے، خوبی سے عمل کرنے والوں میں سے۔ قال فرمایا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، لا یأتیکما طعام نہیں آنے پائے گا تم دونوں کے پاس وہ کھانا، ترزقان ہی جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا مگر یہ کہ نبأتکما میں بتا دوں گا تم دونوں کو، بتأویلہ اس کی تعبیر یعنی ان خوابوں کی تعبیر، قبل ان یاتیکما قبل اس کے کہ کھانا تم دونوں کے پاس آئے، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا۔ ذالکما یہ علم، مما اس میں سے ہے، علمنی ربی جو سکھایا ہے مجھے میرے رب نے، انی ترک تو یقیناً میں لا تعلق ہوں، ملت قوم اس قوم کے دین سے، لا یؤمنون باللہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پر، وہم بالآخرۃ اور یہی آخرت کے، ہم کافرون منکر ہیں، یہی لوگ ہی آخرت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے۔ واتبعت ملتا اور میں نے پیروی کی اس دین کی، آبائی ابراہیم جو میرے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا دین ہے۔ ما کان لنا نہیں ہے زیب ہمارے لیے، ان نشرک باللہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء کسی بھی چیز کو، ذالک من فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، علینا ہمارے اوپر، وعلی الناس اور تمام لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن اے میرے قید خانے کے دوستو، یعنی اے میرے دوستو قید خانے میں، ارباب متفرقون کیا بہت سارے جدا جدا رب، خیر بہتر ہوتے ہیں، ام اللہ الواحد القہار یا ایک اللہ تعالیٰ جو کہ اکیلا ہے، نہایت غلبہ رکھنے والا ہے۔ ما تعبدون من دونہ نہیں تم عبادت کرتے کسی کی اس کے سوا، الا اسمان مگر چند نام ہی ہیں، سمیتموہا رکھ لیا ہے جنہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے
باپ دادا نے، ما انزل اللہ بہا، نہیں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سلطان، کوئی بھی سند، کوئی بھی دلیل۔ ان الحکم، نہیں ہے حکم کا اختیار کسی کے لیے، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ ہی کے۔ ہمارا اللہ تعبدو، اسی نے حکم دیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو کسی کی، الا ایاہ، سوائے اس کے، مگر صرف اسی کی۔ ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے سیدھا محکم، ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے، یعنی اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے دوستو، اما احدکما، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، کیا خوبصورت انداز ہے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک عمومی معاملے کے دوران بھی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی دعوت ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اما احدکما، تم دونوں میں سے جو ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ پلائے گا اپنے آقا کو شراب، یعنی وہ آزاد ہو جائے گا اور اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ واما الآخر، اور رہا دوسرا، فیصلب، تو وہ سولی دیا جائے گا، یعنی اسے پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ فتأکل الطیر من رأس، پھر کھائیں گے پرندے گوشت اس کے سر میں سے۔ قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وقال للذی، اور کہا اس شخص سے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے، ظن انہ ناج، اسے خیال تھا جس کے بارے میں کہ وہ بچ جائے گا، رہا ہو جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی عند ربک، تم تذکرہ کرنا میرا اپنے آقا کے پاس۔ فانساہ الشیطان، پھر اس شخص کو بھلا دیا شیطان نے، ذکر ربی، اپنے آقا سے تذکرہ کرنے سے، فلبث، پھر وہ رہے، یعنی یوسف علیہ السلام رہے، فی السجن، قید خانے میں، بضع سنین، چند سال۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے 11 آیات کا مطالعہ کیا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 سے لے کے 42 تک۔ ان 11 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 271، جبکہ پہلی بار وارد ہونے والے الفاظ جو تذکیر القرآن میں نیلے رنگ سے نمایاں کیے گئے ہیں، ان 11 آیات میں ان الفاظ کی تعداد صرف 40 ہے۔ گویا 231 الفاظ ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں، پچھلے 124 اسباق میں ہم سیکھ چکے ہیں اور وہ ہمیں نہیں سیکھنے پڑے۔ ان 40 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 40 الفاظ کا اضافہ ہوا، اور مجموعی طور پر ہم اب تک 48,354 الفاظ کور کر چکے ہیں قرآن حکیم کے کل 90,545 الفاظ میں سے، جو کہ یہ 48,354 قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 53.26% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھ کے قرآن حکیم پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، اور صبح و شام کی اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس نعمت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری صحیح کو رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے مشکور فرمائیں، اپنی مخلوق تک اس کی رسائی کو ممکن بنائیں، اور اپنی کتاب کی طرف رجوع کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔